وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. کوئی نہیں فوت کی نہیں ہے، درود پڑھیں آپ پر پڑھیں سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور اور میری متاع حیات ایک دل نا صبور. مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور. ایک زمانے سے ہے چاک گریباں میرا تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور. خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کی نئی کو بالکل ختم کر دیجیے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو متاع حیات ہے وہ مقصد یہ ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ جناب ہم نے لاکھ کمانا ہے 2 لاکھ کمانے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب ہم نے پڑھ لکھ کر کوٹھی بنانی ہے، کوئی گاڑیاں بنانی ہے، کیا بنانا ہے. اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں میری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، سبحان اللہ، وہ رسول اللہ کا عشق ہے. اس کے علاوہ میری زندگی کا کہتے ہیں مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور. کہتے ہیں میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا لیکن تیرے اندر خالد بن ولید والی گرمی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ویسے تجھے اب دیکھیں ہم حضور کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی سرکس تو نہیں نہ لگی ہوئی نا. بابا جی کتنے سالوں سے آپ کی اور ہماری تربیت کر گئے، ابھی بھی ہمارے اندر فرق تو نہ آیا نا. باتیں صرف ہم کر لیں، ابھی کسی سے کہیں کہ جناب کشمیر کس کس نے آزاد کرانا ہے تو سارے ہاتھ کھڑے کر لیں گے. مجاہد سارے ویسے تھے ہیں لیکن حضور کے دین کے لیے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے. ویسے جس سے مرضی ہاتھ اٹھوا لیں کہ جناب صلاح الدین ایوبی کے بارے سے وہ کہے کہ میں وہاں صلاح الدین ایوبی کے پیچھے جائے جانا جناب میں تے اودے نالوں بھی اگے ہاں تے انہوں کہہ دے انہوں کہ جناب صلاح الدین ایوبی کی سیرت بھی پڑھی ہے. نہیں جناب وہ تو میں نے نہیں پڑھی. ہم ابھی اپنے ساتھ بھی سمجھتے ہیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر اسی طرح رہے تو ہمارے قائد محترم نے تو فرمایا اگر اسی طرح چلتے رہے تو دین نہیں آنا. آپ اور مجھے محنت کر کے اخلاص کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ہاں اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کھڑے رہے، اخلاص ضروری ہے. اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کھڑے رہے پھر پوری دنیا بھی مخالف کھڑی ہو جائے، کوئی بھی نہ آئے، اکیلے بھی ہوئے نا، کوئی بندہ ووٹ دینے بھی نہ آیا، اللہ ہماری فرشتے بھیج کر مدد ضرور کرے گا. رب کا وعدہ ہے، ہماری بات ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ممبر پر بیٹھ کر مولوی صاحب آپ سیاسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں. جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ دین کی حکومت نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا کیا کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے کہ تم ہماری چاپلوسی کرو اور الیکشنوں میں ہم تمہیں سیٹ جتوا لیں گے. یہ کسی اور کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب ہمارے ساتھ تم ایڈجسٹمنٹ کر لو اور تمہیں بکسے چوری کر کے ہم جتوا دیں گے. یہاں وعدہ رب کا ہے. اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لا یستخلفنہم فی الارض. اللہ کہتا ہے میں پھر ان لوگوں کو حکومت بھی دوں گا. حکومت کا وعدہ ان سے ہے جو اچھے عمل کریں گے، جنہوں نے جہاد کو فساد کو جہاد کا نام دیا. مجھے بتائے تو صحیح نہ کہ حضور کی سیرت میں یا صحابہ کی سیرت میں یا اولیاء کی سیرت کے اندر موجود ہو کہ کسی ایک ہمارے بزرگ نے امام الانبیاء سے لے کر سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک
جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت میں ہو کسی ایک جگہ دکھا دو کہ مسلمان بیٹیوں کو نچوا کر کہا گیا ہو کہ یہ جہاد ہے؟ ایک چیز ایسی دکھا دو کہ مسلمان بیٹیوں کو کنجروں کو سٹیجوں پہ کھڑا کر کے کنجر خانہ کروایا جائے اور کہے یہ جہاد ہے؟ ایک چیز تو ایسی دکھاؤ ہم بھی مانے، کوئی اسلام کے اندر موجود ہو، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ تو ابو جہل کا کام تھا۔ بدر کے اندر تو میرے آقا خود نماز پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم، بلا سجدے میں تھے، یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے، اور ادھر سامنے ابو جہل شرابیں پی رہا تھا، لڑکیاں نچا رہا تھا۔ یہ کام تو ابو جہل کا ہے، حضور کے غلاموں کا نہیں ہے۔ پھر آ کر ہمیں لوگ نئے نئے، آپ نے اقبال کا شعر ہے نا، فقر کے معجزات ہیں تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر ہے میروں کا میر۔ آپ اس شعر کو یوں سمجھیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے نا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام کسی کو یاد ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اب نعوذ باللہ وہ بھی دہشت گرد تھے، جنگی دوست تو ان کا نام بھی ہے۔ بتائیں نا، جو ہم سر صلاح الدین ایوبی کی بات کریں دہشت گرد، نور الدین زنگی کی بات کریں دہشت گرد، احمد شاہ عبدالی کی بات کرنے والے دہشت گرد، محمد عربی کی تلوار کی بات کرنے والے ہم دہشت گرد ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹ کر چلا جائے، کوئی بات بھی نہ کرے، اس کو سب امن والا کہیں، ہم رسول اللہ کے نظام کی بات، برما کی بچیوں کو بچانے کی بات کرنے والے دہشت گرد ہو گئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ راستے میں بیٹھے، یہ ہے فقر میروں کا میر اور فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ آپ راستے میں بیٹھے تو بادشاہ کے وزیر اور نوکر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے حضور غوث پاک کے والد محترم نے وہ سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ آج ہم بھی لبیک والے کوئی غلط کام ہوتا ہوا روکیں تو ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا نا۔ کس کو جا کر کہتے ہیں؟ اپنے باپ کو۔ مخبریاں کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پھر اپنے باپوں کو جا کر دکھاتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ وہ بھی اسی طرح تھے، جب آپ نے مٹکے توڑ دیے تو اب ان سے اور تو کچھ ہونا نہیں تھا، آپ کے ہیبت و جلال اتنی تھی، اب انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اپنے باپ کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ جناب ایک بزرگ بیٹھے ہیں راستے میں، انہوں نے ہمارے شراب کے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ اس نے کہا کس نے توڑے؟ اس نے کہا بزرگ تھے۔ انہوں نے بلاؤ ان کو، پکڑواؤ۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک کے والد کو اس نے اٹھوا لیا، بادشاہ نے پکڑوا لیا۔ جب دربار میں گئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں محتسب ہوں، میں اچھائی سے برائی سے روکنے والا ہوں، اچھائی کا حکم دینے والا۔ جہاں غلط کام ہوگا میں حساب کتاب رکھوں گا، غلط کو روکوں گا۔ تو اس نے کہا آپ کو بنایا کس نے ہے؟ محتسب آپ کو بنایا کس نے ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے تجھے حکمران بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ جب یہ بات کی اس نے، آپ نے یہ جب فرمایا تو بادشاہ آپ کے قدموں میں آ گیا، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا حضور معاف کر دیں، ویسے آپ نے شراب کے مٹکے توڑے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے جہنم سے بچانے کے لیے توڑے۔ تو آپ کو اس نے، بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو آپ تھے محتسب، آج کے بعد میں بھی آپ کو محتسب بنا رہا ہوں، بادشاہ جو ہوں، میری طرف سے بھی آپ محتسب کے عہدے پر آ گئے۔ تو حضور غوث پاک کے والد نے کہا اے جب اس نے بنا دیا تو مخلوق کے بنانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس نے بنا دیا، بس یہی کافی ہے۔ فقر کے معجزات ہیں تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر ہے میروں کا میر۔ فقیر وہ نہیں ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبی میں آئے تو ایک صوفی نہ اپنا سر نیچے دے کر نہ یوں عبادت کر رہا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، تو حضرت فاروق اعظم نے زور سے اپنا درہ اٹھایا ہوا اس کی کمر میں زور سے مارا، وہ ایسے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کے جملے ہیں، آپ نے فرمایا اے سر جڑا ہے چڑھیں دین نال فقیری نہیں ملتی، میدان عمل وچ فقیری ملتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ تھوڑے ہاتھوں نوں کیڑے لگے نے جڑے تسی ہاتھ نہیں چک رہے، انہاں ہاتھوں نوں پھر کیڑے ہی کھانا ہے، تے سوی انہاں ہاتھوں نوں واقعی کیڑے ہی کھانا ہے۔ الیوم نختم، قرآن میں نص ہے، قرآن کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے۔ جو قبر کیڑیاں کھانا ہے ہاتھوں سے کی بول رہے ہیں؟ انہیں کہے بلے دے نعرے لائے سی کھاؤ اینو تے ساڑھے ہاتھ دے نیڑے کیڑا لگیا بھی صحیح تے ہاتھ بول پڑے گا، پرے ہوئے
تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے رہ گئے آج چوک کے سارے کہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا آئیں حضور کے دین کی طرف بس کریں 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کوئی ایک حکمران تو ایسا لائے نا جس نے پاکستان کی اس 75 سالہ تاریخ کے اندر 14 ارب کی مسجد بنائی ہو ایک تو دکھائیں ہمیں 14 کروڑ کی مسجد بنائی ہو انہوں نے تو 14 ارب کا سکھوں کا گردوارہ بنایا ہے مندروں کے لیے سادقاباد کے اندر 2 ایکڑ جگہ دی ہے اور 10 کروڑ روپیہ مندر کے لیے دی ہے 400 کنال جگہ مرزائیوں کو اٹک کے اندر دی ہے 200 کنال جگہ اسلام آباد میں مرزائیوں کو عبادت خانے کے لیے دی ہے مرزائیت نوازی ہو رہی ہے مرزائیوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہ کوئی بات کرے تو اس پر 780 کے پرچے دہشت گردی کے پرچے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے اور گولی یہ تو میرے آقا نے خود فرمایا مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کعب بن عجرہ کو حضور نے کہا اعاذک اللہ من امارت السفہاء کعب اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے حضور نے حضرت صحابی کو کہا حضرت کعب کو آگے انہوں نے کہا وما امارت السفہاء یا رسول اللہ بے وقوف حکمرانوں سے مراد کیا ہے حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی حضور نے فرمایا بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو طریقہ میں دے کر جا رہا ہوں میرے طریقے پر نہیں چلیں گے جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے جو سنت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری سنت پر عمل نہیں کریں گے حضور نے ارشاد فرمایا آگے صحابی نے ارشاد فرمایا پھر اور کیا کریں گے حضور نے فرمایا یکذبون و یظلمون جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے جھوٹے بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے صبح جھوٹ بولا شام کو پہلے کہتا تھا میں امریکہ ہم امریکہ کے آگے کھڑے ہیں ہم جھکیں گے نہیں میں نے کہا تو نے امریکہ کے آگے کیا کھڑا ہونا تھا تو عدالت کے آگے ایک میڈم کے آگے لیٹ گیا ہے جو ایک میڈم کے سامنے نہیں کھڑا ہو گیا خالی کرسی کو جا کے کہتا کہنا عمران آیا تھا معافی مانگ رہا تھا میں نے کہا بس تو مقابلہ کرتے ہیں ہمارے بڑوں سے ہمارے قائد نے 6 مہینے جیل کاٹی پہلی رات بابا جی نے مسجد میں آ کر کہا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہمارے قائد نے تم نے کیا امریکہ کے آگے کھڑا ہونے آج تک کبھی کسی ایک حکمران نے امریکہ پر لعنت نہیں بھیجی امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی ان سے نہیں لگتے انہوں نے تو آج تک جو ہمیں آ کر کہانیاں سناتے ہیں نا کہ دیکھیں جی عمران خان نے خاتم النبیین کہا دیکھو جی اس نے جی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے نواز شریف خاتم النبیین مانتا ہے زرداری مانتا ہے میں نے کہا ان حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مرزائیوں کے لیے نرم گوشے ہیں ان کے لیے ضروری ہے یہ بیان ایک بھی ہمیں کوئی پارٹی والا دکھا دے بلے والا دکھا دے شیر والا تیر والا کاف والا کوئی بھی ایک لا کر دکھائے کہ عمران خان نے مرزائیوں پر کہا ان کو کہا یہ لعنتی ہیں دجال ہیں قذاب ہیں نواز شریف نے کہا زرداری نے کہا کاف والوں نے کہا کسی ایک نے بھی آج تک مرزائیوں پہ لعنت نہیں بھیجی کیوں جو ان کو مرزائیوں سے انہوں نے کہا بھی اگر ان کے بارے میں بات کر دی تو ان کو اپنے اقتدار کی ہے نا سیٹ کی ہے ووٹ کی ہے اور تو کوئی ان کو فکر ہے ہی نہیں انہیں نہ اللہ پہلا کلمہ کسی کو پڑھنے نہیں آیا آج تک پڑھنا نہیں آیا نہ عمران کو آیا ہے نہ نواز کو آیا ہے نہ زرداری کو آیا بسم اللہ پڑھنی نہیں آئی زرداری کو اور پہلا کلمہ اس کو بھی نہیں پڑھنے آیا پرویز الہی نے اگلے دن پڑھا جامعہ اشرفیہ کے اندر یوٹیوب کے پڑھا نیٹ کے اوپر پڑھا آپ جا کر جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا کیا آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے وہ آپ کے بچوں کو صلاح الدین ایوبی کی سیرت پڑھائیں گے سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پڑھائیں گے عثمان غنی مولا علی عمر پاک کی حسن حسین کی سیرت وہ پڑھائیں گے انہوں نے ہمارے بچوں کو کبھی بھی نہیں پڑھانا انہوں نے ہمارے بچوں کو پھر امریکہ کے پیچھے ہی لگانا ہے ہمیں ہمارے بابا جی امریکہ کے پیچھے نہیں لگا گئے ہمیں گنبد خضرا والے کے پیچھے لگا گئے اور الحمدللہ یہ امریکہ سے جو مانگتے ہیں نا IMF سے مانگتے ہیں وہ سارے رو رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے 6 ارب ڈالر بچے ہوئے ہیں بندرگاہ پہ ہر چیز کھڑی ہے خراب ہو رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ سال 2 سال ایک سے زیادہ ڈیفالٹ کی صورت میں جا رہا ہے پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس پھر سوئی جرب سے قرضہ مانگ رہے ہیں کہ مہربانی کرو دے دو ہمیں کچھ بابا جی فرماتے تھے منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی ہمیں بابا جی نے وہ دروازہ نہیں دکھایا ہمیں گنبد خط دیکھیں
पूरा पाकिस्तान परेशान है कि नहीं? कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे। जो IMF से मांगते हैं वो परेशान है, और जिनको बाबा जी ने दरवाजा दिखा है गुंबद खजरा वाला, सारी दुनिया कहती है ए मौलवियों को पैसा किथों आता है, लबैक वालों के पास पैसा कहां से आता है? जो कहते हैं पैसे नहीं है, हमारे बारे में कहते हैं कि इनको कहां से आता है। मैंने कहा गुंबद खजरा से आता है। तेरे अंदर जुर्रत है, तेरे बाप के अंदर भी जुर्रत है, तो बंद करवा के दिखा। कोई भी हम अगर हुजूर से वफा करते करते मर गए, हमारा यहाँ भी बंद नहीं होगा लंगर, मरने के बाद भी बंद नहीं होगा। बताएं, जो बाबा जी के लंगर से परेशान थे, उर्स पे आकर सिर्फ लंगर ही देखते तो परेशान हो जाते। बाबा जी के पैसे से परेशान थे, उर्स पे कितना लंगर चला? कौन? बाबा जी ने क्या बात है, मेरे बाबा जी ने क्या बात है, मेरे बाबा जी ने क्या बात है, मेरे बाबा जी ने। वैसे तो इमरान खान ने अपना बयानिया तब्दील भी कर लिया है ना, कहता है जी अब हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। फिर इसका क्या हो गया जी, अब कहता है जी इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अब बयानिया नया आ गया, पुराने बयानिया तब्दील हो गए हैं। अब यूथियों को भी चाहिए कि अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लें जी हम गुलाम हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट से जगह कहें एब्सोल्युटली यस। अब यूं कहना चाहिए ना इनको, अभी जो लीडर कहता है पीछे पूरे पूरे खड़े हो। इस तरह तो नहीं अभी जी क्या हम गुलाम? भाई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल वही सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो। खालिद बिन वलीद, बताएं अफगानिस्तान को रब ने फतह नहीं दी? अफगानिस्तान ने पूरा मैदान खुला छोड़ा, उन्होंने कहा आओ जो जो तुम्हारे पास ताकत है लाओ, हर असला लेकर आए हैं। पूरी दुनिया के अंदर या जदीद असला अमेरिका के पास है या जदीद असला अफगानिस्तान के पास है। जदीद असला जो अमेरिका के पास है फिर अफगानिस्तान के पास है, पाकिस्तानियों के पास भी नहीं है वो जदीद असला जो उनके पास है। क्यों? उन्होंने पूरा खुला मैदान छोड़ा, उन्होंने कहा आओ, पूरा मैदान खाली है। 22 साल अमेरिका सारा असला ले आया, टैंक भी ले आया, जहाज भी ले आया, असला भी ले आया, हर चीज लाया। उन्होंने कहा हुण पेड़ पाओ। जब मैदान लगा तो फिर आप अगले जहाजों पर लटक लटक कर जा रहे थे, फिर भागने के लिए कहते थे जनाब हमें माफी दिलवा दो। मैंने कहा वालाहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, सुपर पावर अमेरिका नहीं, सुपर पावर फिर हमारा रब है। किसी के चाहने से कुछ होगा, हमारा रब से वादा है, रब का हमारे साथ वादा है कि तुम्हें हुकूमत दूंगा, जैसे तुमसे कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसे तुमसे पहलों को मैंने हुकूमत दी। किसको हुकूमत मिली है? पहले अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, उस्मान गनी को, मौला अली को, इमाम हसन को, उमर बिन अब्दुल अजीज को, सलाहुद्दीन अयूबी को, तारिक बिन जियाद को, अहमद शाह अब्दाली को, यूसुफ बिन ताशफीन को, टीपू सुल्तान को, महमूद गजनवी को। नहीं मिली इनको हुकूमत, तो हमें भी मिलेगी, रब का वादा है। और हमारा किसी और के साथ कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, मेरे दीन की मदद करो और साबित कदम होकर खड़े रहो। सिर्फ खड़े रहना आपका काम है, खड़े रहना, सिर्फ खड़े रहना हमारा काम है। कोई वोट डालने ना भी आया, रब फरिश्ते भेज के डलवा देगा। हमें उस पर भरोसा है, हमारा किसी और पर भरोसा है ही नहीं, हमारा उसी पर भरोसा है। हुजूर ने फरमाया जालिम हुक्मरान होंगे, झूठ बोलेंगे, यकज़िबूना व यज़लिमूना, झूठे होंगे और जालिम होंगे। जालिम है कि नहीं है? जिन्होंने जश्न ईद मिलाद नबी के जुलूस पर गोलियां चलाई, उससे बड़ा कोई जालिम है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अलावा आयत नहीं आती इसको कोई और, ना खातमुन नबीन पढ़ना आता है। कौम उसके पीछे खड़ी है। तो साढ़े बाबा जी पूरा पूरा कुरान सुनाया, हदीसां सुनाई आते, इन्होंने वो समझ नहीं आती। ये तो बदकिस्मती है। ये नहीं कि जिनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली की समझ आए, जो पूरा कुरान सुनाए, हदीस सुनाए, उसको उसकी समझ ना आए, वो बदकिस्मत है। हम खुशकिस्मत लोग हैं। हमारे लिए बायस फखर यही है, उनके लिए फखर होगा कि हमारा ताल्लुक इमरान के साथ है। कोई कहता होगा नमाज के साथ है, जरदारी के साथ है। हमारे लिए फखर यह है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और हुजूर के गुलामों के साथ हमारा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने फरमाया यकज़िबूना व यज़लिमूना, झूठे होंगे और जालिम होंगे। आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया फमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम, कुछ लोग उस वक्त उन हुक्मरानों के पास चल कर जाएंगे, वो मेरे हुलिये में हो या आपके हुलिये में हो, जिस हुलिये में मर्जी हो। हुजूर ने फरमाया वो चल कर जाएंगे, उनको कहेंगे जनाब आप तो सच्चे हैं। हुजूर ने क्या कहा? क्या होंगे? यकज़िबूना, झूठे होंगे। और वो जाकर हुक्मरानों को क्या कहेंगे? तुम क्या हो? आज कहते नहीं है, कहते नहीं है तुम आशिक हो, कलमा तुम्हें नहीं आता फिर भी आशिक हो, मंदिर तुम बनाते हो फिर भी आशिक हो, सिखों के गुरुद्वारे बनाते हो फिर भी आशिक हो, मस्जिदें गिराते हो, मंदिर बनाते हो फिर भी आशिक हो।
آ جا کر لبیک والے ہر جیڑا مولوی منہ کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اے لبیک والے دے فتوی لاؤ، اے لبیک والوں دے فتوی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ میں کہا تاڑی مولوی شراب دے پہلو تے سانو نظر نہیں آئی، زنا کے بل پاس ہوئے اس وقت تمہارا فتوی نہیں تھے، ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہوئے فتوی یاد نہیں ہے تمہیں، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا فتوی یاد نہیں آئے، ناموس رسالت کے ساتھ غداری ہوئی فتوی یاد نہیں آئے۔ آ جا کر ہر گل تے ساڈے تے اسی تواڈے فتویاں نو کدی ویکھیا ہی نہیں، ساڈی نظر گنبد خضرا ہے، ہماری نظر گنبد خضرا کی طرف ہے۔ تم جو مرضی کرتے رہو، ہم اپنی منزل تک پہنچ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں جنہوں نے لگایا ہوا ہے نا، تم ان کے لگائی پہ کھڑے رہو، ہماری نظر گنبد خضرا پر ہے اور انشاءاللہ دین ہم تخت پر بٹھا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ چل کر جائیں گے، حکمرانوں کو کیا کہیں گے؟ تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ اور وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ظلم میں ان کے مددگار ہوں گے، معاون ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، حضور نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، جو ظالموں کے جھوٹ کو سچ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، قیامت والے دن وہ میرے حوض کوثر کے پاس بھی نہیں آئیں گے، میرے پاس بھی نہیں آئیں گے، فرشتے ان کو رد کریں گے، دھکے دیں گے۔ چلو دنیا میں جب ظالموں کے ساتھ تھے، آج بھی اسی لائن میں کھڑے ہو، یہ حضور کی لائن ہے، ادھر حضور کے غلاموں نے کھڑا ہونا ہے، فرشتے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُ، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا وہ جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے وہ بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا؟ حضور سب جانتے تھے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے تھے، جو ہونا تھا قیامت تک جو ظالموں نے آنا تھا، حضور ظالموں کے بارے میں بھی بتا گئے، حضور لبیک والوں کے بارے میں بھی بتا گئے، حضور لبیک کی بھی بات بتا گئے۔ حضور نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَاذِبِهِمْ، کچھ تو ہوں گے حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، جو کمینوں کو کمینہ کہیں گے، ذلیلوں کو کہیں گے تسی ازالو لازالو، ذلیلوں نے بھی ذلیل ہو، کہیں کہ تم نے گستاخ رسول کو گلے لگائے، اسلام سے خارج ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو جھوٹوں کو جھوٹا، غلط کو غلط کہیں گے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ظلم میں ان کے معاون نہیں ہوں گے، ظلم میں معاون نہیں ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ انسان بنو، ظلم نہ کرو۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ساری زندگی آپ نے حدیث سنی ہے حسین منی وانا، کیا فرمایا حضور نے؟ حسین مجھ سے ہے، میں کبھی سنا ہے حضور نے فرمایا وہ نماز پڑھنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، حج کرنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، تسبیح کھینچنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، ذکر کرنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، طواف کعبہ کرنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کبھی سنا حضور نے فرمایا مدینے میں جانے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کبھی سنا حضور نے فرمایا میلاد منانے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کبھی اور سنا ہے کہ حضور نے فرمایا فلاں عبادت کرنے والا مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ حضور نے حسین کے لیے جملہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا میرا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور یہی جملہ حضور نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان ظالم حکمران کے جھوٹ کو جھوٹ کہے گا اور اس کا ہاتھ ظلم سے روکے گا، مددگار ظلم میں نہیں ہوگا، مخالفت کرے گا، حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، لاکھوں سلام امیر المجاہدین آپ پر، آپ نے ہمیں سچی حسین والی لائن میں کھڑا کر دیا۔ لوگ تو ویسے حسینی بناتے ہیں نا، امیر المجاہدین نے وہ راستہ بھی بتایا کہ ظالم کے مخالف کھڑا ہونے پڑے گا، ظالم کو جھوٹا کہنا پڑے گا، پھر حضور نے فرمایا وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ واسا یاری دو آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا واسا یریدو علیہ حوضی، قیامت والے دن جنہوں نے ظالم کا ہاتھ روکا ظلم سے اور جھوٹے کو جھوٹا کہا، قیامت والے دن وہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس ہوگا۔ ہم تو خوش نصیب ہوئے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔